حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع لا یصبن الا بعجب، چار چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کو نصیب ہو جائیں، یعنی بیک وقت یہ چار خوبیاں جس آدمی میں پیدا ہو جائیں بڑی تعجب کی بات ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل، بڑی قسمت والوں سے ایسے معاملات نصیب ہوتے ہیں، ورنہ ہر کسی کو تو ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلا ہے الصبر وہو اول العبادت، صبر سب سے پہلی عبادت، اس کو اول العبادت کہا گیا، یعنی صبر ساری عبادتوں سے پہلے نمبر پر آتے۔ نمبر دو والتواضع، عاجزی، انکساری، سادگی۔ نمبر تین وذکر اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا، اس کی یادوں میں مست رہنا۔ نمبر چار وقلت الشیء، مال کی کمی، مال بھی پلے نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، وقت پاس کرنا ہے، لیکن زبان سے ناشکری نہیں ہے، ذکر خدا ہے، شکر خدا ہے، ہر وقت اس کو یاد ہی رکھنا ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، اور سادہ پاکیزہ عاجزی والی زندگی گزارنا، صبر اور تحمل کی زندگی گزارنا۔ یہ چار خوبیاں جس آدمی میں پائی جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قابل تعجب انسان۔ دیکھو مال آ جائے لوگ فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سب کچھ ہے، چھوٹی موٹی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو، امیر ترین آدمی ہو سادہ رہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یار اتنا مالدار ہے، ماشاءاللہ، سادگی دیکھو، انکساری دیکھو، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی مغروری نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ جی بہت اچھا، الٹا پروٹوکول ملتا، لیکن مال بھی نہیں ہے اور فراوانی بھی نہیں ہے، زبان پہ شکوہ تک نہیں ہے، صبر شکر کی زندگی ہے، ہر وقت یاد مولا ہے۔ یہ چار خوبیاں جس کو مل جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس کی زندگی قابل تعجب ہے، حیران کن زندگی ہے، پاکیزہ ترین زندگی ہے، رب رسول کی پسندیدہ زندگی۔ یہ صبر کیا ہے؟ حضرت علقمہ فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، یہ جو صبر ہے یہ آدھا ایمان ہے، والیقین الایمان کلہ، اور رب کی ذات پہ کامل یقین رکھنا یہ کل ایمان ہے۔ صبر آدھا ایمان، مولا کی بارگاہ میں اور اس کی ذات پہ یقین رکھنا یہ کامل ایمان ہے۔ تو انسان کو یقین ہونا ضروری ہے اللہ کی ذات پر، یہ یقین ہونا چاہیے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، جب کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، جس کے ساتھ کرتا ہے، جو بہتر کرتا ہے، جو اس کی حکمت ہے، بس وہ اسی پہ ایمان ہے۔ وہ چاہے تو مالا مال کر دے، وہ چاہے تو غریب رکھے، وہ چاہے مصیبت لائے، وہ چاہے شفا عطا کر دے، وہ چاہے عزت دے دے، چاہے ذلت دے دے، جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ لیکن ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، ہماری سوچیں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو ہم سب سے پہلے بدگمانیاں کرتے ہیں، کسی نے تویز ڈالے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے میرے خلاف کیا ہے، اس نے آج مجھے ایسے دیکھا تھا، اس نے کل مجھے ایسے دیکھا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا بھی اللہ کی طرف سے ایسے، اللہ کے کرنے ایسے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لہذا رب کی طرف چھوڑ دیں، رب پہ بھروسہ کریں، توکل کریں اور اسی کو یاد کریں، اسی سے مانگیں۔ ادھر ہم نہیں جاتے، ادھر اس وقت جاتے ہیں جب ڈاکٹر بھی جواب دے دے، پیر فقیر بھی جواب دے، ساری سمتیں ختم ہو جائیں، ساری امیدیں دنیا کی ختم ہو جائیں، پھر آخر کہتے ہیں بس اب اللہ ہی ہے، اب مانا تو کیا مانا۔ وہ ماننا تو یہ چاہیے جب بھی کوئی حالات اچھے برے اونچ نیچ ہو تو سب سے پہلے اللہ پہ یقین، خدا سے سوال کریں، خدا سے مانگیں، اس کے بعد جب یقین خدا پہ ہو آپ جدھر منہ کریں گے کوئی سبب لگ جائے، کام اللہ کرتا ہے،
رزق اللہ دیتا ہے، پر اوپر سے ایسے نہیں ڈال دیتا بھی جا بندہ گھر بیٹھو اس کے اوپر جو ہے نا بوری اناج کی ڈال دو، ایسے نہیں دیتا، دیتا سباب سے ہے، کوئی سبب بنانا پڑتا ہے، لیکن یقین خدا پہ ہوتا ہے۔ جب خدا پہ یقین ہوتا ہے تو گلی جاتے آدمی کا سبب لگ جاتا ہے، تو کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کل ایمان ہے، مکمل ایمان یقین کا نام ہے، اور یہ قرآن بھی یقین والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ھدی للمتقین، شک والوں کے لیے نہیں ہے، متقی تقوی والے پرہیزگار جو یقین والے ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہر کسی کو ہدایت قرآن سے نہیں ملتی، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو یقین ہوتا ہے خدا کی ذات۔ آخری حدیث سر جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر معول المسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مسلمان کی کلہاڑی ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ دنیا میں اور زندگی میں جو مصیبت آئے، جو جھاڑی آئے، جو کانٹا آئے، جو مشکل ٹائم آئے، اس کلہاڑی کے ساتھ اس کو کاٹتے جاؤ، راستہ بناتے جاؤ، کاٹتے جاؤ، راستہ بناتے جاؤ، اگر نکلتے جاؤ۔ صبر کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ جب آدمی صبر کا دامن چھوڑتا تو پھر بے یقین ہو جاتا، جب بے یقین ہو جاتا تو ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو گیا تو دنیا سے بھی گیا آخرت سے۔ تو اللہ پاک ہم سب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا یصبن الا بعجب، چار چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کو نصیب ہو جائیں، یعنی بیک وقت یہ چار خوبیاں جس آدمی میں پیدا ہو جائیں بڑی تعجب کی بات ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل، بڑی قسمت والوں سے ایسے معاملات نصیب ہوتے ہیں، ورنہ ہر کسی کو تو ہوتا ہی نہیں۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلا ہے الصبر وہو اول العبادت، صبر سب سے پہلی عبادت، اس کو اول العبادت کہا گیا، یعنی صبر ساری عبادتوں سے پہلے نمبر پر آتے۔ نمبر دو والتواضع، عاجزی، انکساری، سادگی۔ نمبر تین وذکر اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا، اس کی یادوں میں مست رہنا۔ نمبر چار وقلت الشیء، مال کی کمی، مال بھی پلے نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، وقت پاس کرنا ہے، لیکن زبان سے ناشکری نہیں ہے، ذکر خدا ہے، شکر خدا، ہر وقت اس کو یاد ہی رکھنا ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، اور سادہ پاکیزہ عاجزی والی زندگی گزارنا، صبر اور تحمل کی زندگی گزارنا۔ یہ چار خوبیاں جس آدمی میں پائی جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قابل تعجب انسان۔ دیکھو مال آ جائے لوگ فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سب کچھ ہے، چھوٹی موٹی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو، امیر ترین آدمی ہو، سادہ رہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کہتے دیکھو جوہر اتنا مالدار ہے، ماشاءاللہ، سادگی دیکھو، انکساری دیکھو، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی مغروری نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ جی بہت اچھا، الٹا پروٹوکول ملتا، لیکن مال بھی نہیں ہے اور فراوانی بھی نہیں ہے، زبان پہ شکوہ تک نہیں ہے، صبر شکر کی زندگی ہے، ہر وقت یاد مولا ہے۔ یہ چار خوبیاں جس کو مل جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس کی زندگی قابل تعجب ہے، حیران کن زندگی ہے، پاکیزہ ترین زندگی ہے، رب رسول کی پسندیدہ زندگی۔ یہ صبر کیا ہے؟ حضرت علقمہ فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، یہ جو صبر ہے یہ آدھا ایمان ہے، والیقین الایمان کلہ، اور رب کی ذات پہ کامل یقین رکھنا یہ کل ایمان ہے۔ صبر آدھا ایمان،
مولا کی بارگاہ میں اور اس کی ذات پہ یقین رکھنا یہ کامل ایمان ہے۔ تو انسان کو یقین ہونا ضروری ہے اللہ کی ذات پر، یہ یقین ہونا چاہیے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، جب کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، جس کے ساتھ کرتا ہے، جو بہتر کرتا ہے، جو اس کی حکمت ہے، بس وہ اسی پہ ایمان ہے۔ وہ چاہے تو مالا مال کر دے، وہ چاہے تو غریب رکھے، وہ چاہے مصیبت لائے، وہ چاہے شفا عطا کر دے، وہ چاہے عزت دے دے، چاہے ذلت دے دے، جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ لیکن ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، ہماری سوچیں یہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو ہم سب سے پہلے بدگمانیاں کرتے ہیں، کسی نے تویز ڈالے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے میرے خلاف کیا ہے، اس نے آج مجھے ایسے دیکھا تھا، اس نے کل مجھے ایسے دیکھا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا بھی اللہ کی طرف سے ایسے، اللہ کے کرنے ایسے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لہذا رب کی طرف چھوڑ دیں، رب پہ بھروسہ کریں، توکل کریں اور اسی کو یاد کریں، اسی سے مانگیں۔ ادھر ہم نہیں جاتے، ادھر اس وقت جاتے ہیں جب ڈاکٹر بھی جواب دے دے، پیر فقیر بھی جواب دے، ساری سمتیں ختم ہو جائیں، ساری امیدیں دنیا کی ختم ہو جائیں، پھر آخر کہتے ہیں بس اب اللہ ہی ہے، اب مانا تو کیا مانا۔ وہ ماننا تو یہ چاہیے جب بھی کوئی حالات اچھے برے اونچ نیچ ہو تو سب سے پہلے اللہ پہ یقین، خدا سے سوال کریں، خدا سے مانگیں۔ اس کے بعد جب یقین خدا پہ ہو، آپ جدھر منہ کریں گے کوئی سبب لگ جائے، کام اللہ کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پر اوپر سے ایسے نہیں ڈال دیتا بھی جا بندہ گھر بیٹھا اس کے اوپر جو ہے نا بوری اناج کی ڈال دو، ایسے نہیں دیتا، دیتا سباب سے ہے، کوئی سبب بنانا پڑتا ہے، لیکن یقین خدا پہ ہوتا ہے۔ جب خدا پہ یقین ہوتا ہے تو گلی جاتے آدمی کا سبب لگ جاتا ہے، تو کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کل ایمان ہے، مکمل ایمان یقین کا نام ہے، اور یہ قرآن بھی یقین والوں کے لیے ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب۔ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ھدی للمتقین، شک والوں کے لیے نہیں ہے، متقی تقوی والے پرہیزگار جو یقین والے ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہر کسی کو ہدایت قرآن سے نہیں ملتی، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو یقین ہوتا ہے خدا کی ذات۔ آخری حدیث سر جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر معول المسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مسلمان کی کلہاڑی ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ دنیا میں اور زندگی میں جو مصیبت آئے، جو جھاڑی آئے، جو کانٹا آئے، جو مشکل ٹائم آئے، اس کلہاڑی کے ساتھ اس کو کاٹتے جاؤ، راستہ بناتے جاؤ، کاٹتے جاؤ، راستہ بناتے جاؤ، اگر نکلتے جاؤ۔ صبر کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ جب آدمی صبر کا دامن چھوڑتا تو پھر بے یقین ہو جاتا ہے، جب بے یقین ہو جاتا تو ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو گیا تو دنیا سے بھی گیا آخرت سے۔ تو اللہ پاک ہم سب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع لا یصبن الا بعجب، چار چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کو نصیب ہو جائیں، یعنی بیک وقت یہ چار خوبیاں جس آدمی میں پیدا ہو جائیں بڑی تعجب کی بات ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل، بڑی قسمت والوں سے ایسے معاملات نصیب ہوتے ہیں، ورنہ ہر کسی کو تو ہوتا ہی نہیں۔ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلا ہے الصبر وہو اول العبادت، صبر سب سے پہلی عبادت، اس کو اول العبادت کہا گیا، یعنی صبر ساری عبادتوں سے پہلے نمبر پر آتے۔ نمبر دو والتواضع، عاجزی، انکساری، سادگی۔ نمبر تین وذکر اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا، اس کی یادوں میں مست رہنا۔ نمبر چار وقلت الشیء، مال کی کمی، مال بھی پلے نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، وقت پاس کرنا ہے، لیکن زبان سے ناشکری نہیں ہے، ذکر خدا ہے، شکر خدا ہے، ہر وقت اس کو یاد ہی رکھنا ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے،
اور سادہ پاکیزہ عاجزی والی زندگی گزارنا، صبر اور تحمل کی زندگی گزارنا، یہ چار خوبیاں جس آدمی میں پائی جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قابل تعجب انسان۔ دیکھو مال آ جائے لوگ فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سب کچھ ہے، چھوٹی موٹی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو، امیر ترین آدمی ہو سادہ رہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یار اتنا مالدار ہے، ماشاءاللہ سادگی دیکھو، انکساری دیکھو، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی مغروری نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ جی بہت اچھا، الٹا پروٹوکول ملتا، لیکن مال بھی نہیں ہے اور فراوانی بھی نہیں ہے، زبان پہ شکوہ تک نہیں ہے، صبر شکر کی زندگی ہے، ہر وقت یاد مولا ہے۔ یہ چار خوبیاں جس کو مل جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اس کی زندگی قابل تعجب ہے، حیران کن زندگی ہے، پاکیزہ ترین زندگی ہے، رب رسول کی پسندیدہ زندگی۔ یہ صبر کیا ہے؟ حضرت علقمہ فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ وہ فرماتے ہیں الصبر نصف الایمان، یہ جو صبر ہے یہ آدھا ایمان ہے، والیقین الایمان کلہ، اور رب کی ذات پہ کامل یقین رکھنا یہ کل ایمان ہے۔ صبر آدھا ایمان، مولا کی بارگاہ میں اور اس کی ذات پہ یقین رکھنا یہ کامل ایمان ہے۔ تو انسان کو یقین ہونا ضروری ہے اللہ کی ذات پر، یہ یقین ہونا چاہیے جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، جب کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، جس کے ساتھ کرتا ہے، جو بہتر کرتا ہے، جو اس کی حکمت ہے، بس وہ اسی پہ ایمان ہے۔ وہ چاہے تو مالا مال کر دے، وہ چاہے تو غریب رکھے، وہ چاہے مصیبت لائے، وہ چاہے شفا عطا کر دے، وہ چاہے عزت دے دے، چاہے ذلت دے دے، جو کچھ ہوتا ہے خدا کی طرف سے۔ لیکن ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، ہماری سوچیں یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو ہم سب سے پہلے بدگمانیاں کرتے ہیں، کسی نے تویز ڈالے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے میرے خلاف کیا ہے، اس نے آج مجھے ایسے دیکھا تھا، اس نے کل مجھے ایسے دیکھا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے ایسے کیا تھا۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا بھی اللہ کی طرف سے ایسے، اللہ کے کرنے ایسے ہیں، دن بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، لہذا رب کی طرف چھوڑ دیں، رب پہ بھروسہ کریں، توکل کریں اور اسی کو یاد کریں، اسی سے مانگیں۔ ادھر ہم نہیں جاتے، ادھر اس وقت جاتے ہیں جب ڈاکٹر بھی جواب دے دے، پیر فقیر بھی جواب دے، ساری سمتیں ختم ہو جائیں، ساری امیدیں دنیا کی ختم ہو جائیں، پھر آخر کہتے ہیں بس اب اللہ ہی ہے، اب مانا تو کیا مانا۔ وہ ماننا تو یہ چاہیے جب بھی کوئی حالات اچھے برے اونچ نیچ ہو تو سب سے پہلے اللہ پہ یقین کریں، خدا سے سوال کریں، خدا سے مانگیں، اس کے بعد جب یقین خدا پہ ہو آپ جدھر منہ کریں گے کوئی سبب لگ جائے، کام اللہ کرتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، پر اوپر سے ایسے نہیں ڈال دیتا بھی جا بندہ گھر بیٹھا اس کے اوپر جو ہے نا بوری اناج کی ڈال دو، ایسے نہیں دیتا، دیتا سباب سے ہے، کوئی سبب بنانا پڑتا ہے، لیکن یقین خدا پہ ہوتا ہے۔ جب خدا پہ یقین ہوتا ہے تو گلی جاتے آدمی کا سبب لگ جاتا ہے، تو کوئی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یقین کل ایمان ہے، مکمل ایمان یقین کا نام ہے، اور یہ قرآن بھی یقین والوں کے لیے ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب، یہ جو کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ھدی للمتقین، شک والوں کے لیے نہیں ہے، متقی تقوی والے پرہیزگار جو یقین والے ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ ہر کسی کو ہدایت قرآن سے نہیں ملتی، ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو یقین ہوتا ہے خدا کی ذات۔ آخری حدیث سر جعفر بن ابی طالب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر معول المسلم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر مسلمان کی کلہاڑی ہے، اس کا ہتھیار ہے۔ دنیا میں اور زندگی میں جو مصیبت آئے، جو جھاڑی آئے، جو کانٹا آئے، جو مشکل ٹائم آئے، اس کلہاڑی کے ساتھ اس کو کاٹتے جاؤ، راستہ بناتے جاؤ، کاٹتے جاؤ، راستہ بناتے جاؤ، اگر نکلتے جاؤ، صبر کا دامن کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ جب آدمی صبر کا دامن چھوڑتا تو پھر بے یقین ہو جاتا ہے، جب بے یقین ہو جاتا تو ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کمزور ہو گیا تو دنیا سے بھی گیا آخرت سے۔ تو اللہ پاک ہم سب
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع لا یصبن الا بعجب، 4 چیزیں ایسی ہیں جس آدمی کو نصیب ہو جائیں، یعنی بیک وقت یہ 4 خوبیاں جس آدمی میں پیدا ہو جائیں، بڑی تعجب کی بات ہے، یعنی ایسا ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل، بڑی قسمت والوں سے ایسے معاملات نصیب ہوتے ہیں، ورنہ ہر کسی کو تو ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلا ہے الصبر، وہو اول العبادت، صبر سب سے پہلی عبادت، اس کو اول العبادت کہا گیا، یعنی صبر ساری عبادتوں سے پہلے نمبر پر آتے۔ نمبر 2 والتواضع، عاجزی، انکساری، سادگی۔ نمبر 3 وذکر اللہ، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، شکر کرتے رہنا، اس کی یادوں میں مست رہنا۔ نمبر 4 وقلت الشیء، مال کی کمی، مال بھی پلے نہیں ہے، فراوانی نہیں ہے، وقت پاس کرنا ہے، لیکن زبان سے ناشکری نہیں ہے، ذکر خدا ہے، شکر خدا ہے، ہر وقت اس کو یاد ہی رکھنا ہے، زبان پہ شکوہ نہیں ہے، گلہ نہیں ہے، اور سادہ پاکیزہ عاجزی والی زندگی گزارنا، صبر اور تحمل کی زندگی گزارنا۔ یہ 4 خوبیاں جس آدمی میں پائی جائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قابل تعجب انسان۔ دیکھو مال آ جائے لوگ فریش ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، سب کچھ ہے، چھوٹی موٹی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو، امیر ترین آدمی ہو، سادہ رہے تو اس کو اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے، لوگ تعریفیں کرتے ہیں، کہتے دیکھو یار اتنا مالدار ہے، ماشاءاللہ، سادگی دیکھو، انکساری دیکھو، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں، کوئی مغروری نہیں، کوئی ایسی تیسی بات نہیں ہے، ماشاءاللہ جی بہت اچھا، الٹا پروٹوکول ملتا، لیکن مال بھی نہیں ہے اور فراوانی بھی نہیں ہے،